خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا ان کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیرسن سیمیول ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے جس سیریل کا آغاز کیا تھا، غصہ کرو تو گناہ نہ کرو، میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے تیسرے حصے میں پہنچ چکے ہیں اور وہ ناکامی ہے۔ اور ہم ناکامی کے حوالے سے اپنی زندگی کو ہی اگر اس کا انالیسس کریں تو کئی جگہ ہم ناکام ہوئے، کئی جگہ ہم کامیاب ہوئے۔ ہم ناکامیوں سے سیکھ کر کامیابی کی سیڑھی پر چڑھتے ہیں، اور ہم کبھی بھی مایوس نہ ہوں، غصے میں نہ آئیں، اور اپنی ناکامیوں میں کوئی ایسے فیصلے نہ کر بیٹھیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے دور کر دیں، جو ہمیں خداوند کی پاک مرضی سے دور کر دیں۔ اسی لیے ہم نے سلیکشن کی، ہم نے خدا کے کلام میں سے کچھ خوبصورت باتوں کو نکال کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، تاکہ اگر آپ مایوسی کی حالت میں ہیں، ناکامی کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، دکھ کی حالت میں ہیں، تو اس کلام سے سیکھیں، کیونکہ تجربہ انسان کو سکھاتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کا تجربہ کیا ہے، اور جب ہم تجربے سے گزرتے ہیں تو ہم دوسروں کو سکھانے کے قابل بنتے ہیں، اور یہی خدا کا کلام ہے، اور یہی خدا کے لوگوں نے کیا۔ جب ان تجربوں سے گزرے تو انہوں نے دوسروں کو ان تجربوں کے بارے میں بتایا۔ آج ہم جن تجربات سے گزرتے ہیں، آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان تجربات سے دوسروں کو آگاہ کریں، تاکہ بتا سکیں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اسی لیے ہمیں خداوند کے پاک کلام سے سیکھنا ہے، اور خداوند کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ آج کا کلام ہمیں بزرگ موسیٰ کی زندگی کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے تیار ہے، اور پھر ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی میں سے سیکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں مختلف طریقوں سے پریشانیوں کی حالت میں، دکھ اور ناکامی اور الگ الگ طریقوں سے ہمیں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے کلام، تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، ہم پریشانیوں اور دکھوں اور محرومیوں اور فرسٹریشن کی حالت میں، ڈسپوائنٹمنٹ کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں کہیں اور بکھر نہ جائیں۔ خدا ان کا کلام ہمیں سمیٹنا چاہتا ہے، خدا کا کلام ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور خوبصورت زندگی کا انتخاب کریں۔ اور وہ خوبصورت کی زندگی ابدی زندگی ہے، ہماری ابدی زندگی جو خدا نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی۔ آئیں بہنوں اور بھائیوں، خدا ان کے کلام کا مطالعہ کریں، خدا ان کی پاک مرضی کو جانیں، اور آج کے زندہ کلام سے خدا کی مرضی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور خدا کے راستے کو جانیں کہ خدا ان کیا چاہتے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے خروج کی کتاب، اس کا 2 باب 11ویں آیت سے 15ویں آیت تک کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اور کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ جب موسیٰ بڑا ہوا تو اپنے بھائیوں کے پاس باہر گیا، اور ان کی مشقتوں کو دیکھا، اور دیکھو ایک مصری ایک عبرانی کو جو اس کے بھائیوں میں سے تھا مار رہا تھا۔ جب اس نے ادھر ادھر نظر کی اور دیکھا کہ کوئی نہیں، تو اس نے مصری کو مار ڈالا اور ریت میں چھپا دیا۔ دوسرے دن وہ پھر باہر گیا تو دیکھا کہ 2 عبرانی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تب اس نے اسے جو ناحق پر تھا کہا: تو اپنے قریبی کو کیوں مارتا ہے؟ وہ بولا کہ کس نے تجھے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا، مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ ڈرا اور کہا کہ یقیناً یہ بات ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون نے یہ خبر سنی تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے، پر موسیٰ فرعون کے سامنے سے بھاگا اور مدیان کی سرزمین میں گیا اور ایک کنویں کے نزدیک بیٹھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ زندہ کلام میں سے بھائی اور بہنوں ہم نے سیکھا کہ کس طرح مقدس موسیٰ جو خدا کا مقبول ترین بندہ ہے، جس نے شریعت لکھی، جو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے خدا کی پاک مرضی سے آزاد کر لایا، لیکن آج وہ
بزرگ موسیٰ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ آج کے کلام کی سلیکشن اسی حوالے سے کہ جب ہم اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں، جب ہم اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں تو ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور جب ہم خدا کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم آسودگی میں آ جاتے ہیں۔ آج ہم ان دو ہستیوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں اور بزرگ موسیٰ کے بارے میں۔ خدا یسوع مسیح نے فرما برداری کی اور اپنی مرضی کو سامنے نہ رکھا۔ مقدس موسیٰ فرما بردار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مرضی جو اس وقت انہوں نے اپنی کی وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی۔ اور دیکھتے ہیں کہ جو مقدس موسیٰ مصر میں پرورش پا رہے ہیں، محل میں رہتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جب وہ باہر آتے ہیں محل سے اور قوم بنی اسرائیل کے حالات دیکھ رہے ہوتے تو وہاں ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہم پوری خروج کی کتاب ہم نے مختلف فلموں میں بھی دیکھا ہے ان چیزوں کو، اور ہم بخوبی ان چیزوں سے آگاہ ہیں۔ اور آج صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنی سوچ کے حساب سے کام کرتا ہے تب وہ پریشانی میں پڑ جاتا ہے، اور آج بزرگ موسیٰ اسی پریشانی میں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس میں خداوند کی مرضی شامل نہیں ہے۔ یہاں جو انہوں نے مصری کو قتل کیا ہے وہ غصے میں کیا ہے، کیونکہ انہیں یہ بات بری لگی کہ ان کے بھائیوں پر ایک مصری ظلم کر رہا ہے۔ ہم بھی اکثر اسی طرح کے فیصلے کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں ہم پچھتاتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ اپنے خاندان میں ہم ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں یا دوسروں کی لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے ہی خلاف بیان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسے کیا ضرورت تھی کہ اس مسئلے کو آ کے اور بگاڑنے کی، تو ہم وہاں پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی فیملی، پھر اپنی جو ہماری فیملی ہے وہ ہمیں کوستی ہے یا ہمیں برا بلا کہتی کہ آپ کو کیا ضرورت تھی اس معاملات میں ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ مقدس موسیٰ دو اسرائیلیوں کو بچانے کی سوچ رکھتے ہیں۔ خدا باپ ایک قوم کو بچانے کی سوچ لے کے بیٹھے ہیں، اسی لیے اس چھوٹے فریم میں جو انہوں نے اپنے لیے ایک تصویر دیکھی وہ ان کے لیے موضوع نہ تھی، اور وہ اسی ڈیسیجن میں ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، اور یہ ناکامی انہیں مدیان تک پہنچا دیتی ہے۔ صحراؤں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور بڑی تکلیف اٹھاتے ہیں، اور یہ جو میں نے ایک پورا آپ کو ایک سلسلہ سنایا ہے، یہ اس لیے سنایا ہے کہ جب انسان کامیابی کی سیڑھی پر چڑھتا ہے تو پہلے ناکامیوں سے آ کے گھیر لیتی ہیں، وہ بہت عجیب و غریب کیفیت میں آ جاتا ہے، جیسا کہ بزرگ موسیٰ یہاں پر اس وقت کیا فیل کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سیریل کو اسی لیے تیار کیا، دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ بات کو پہنچانے کے لیے ہم کئی طریقے، کئی راستے استعمال کرتے ہیں تاکہ بات کسی طریقے سے ہمارے دلوں کو ٹچ کرے۔ ہم اسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے وہ غصہ، وہ نا امیدی، وہ تلخ پن، وہ کڑکڑاہٹ، وہ چلاہٹ سب نکلے باہر، اور ہم ناکامی میں بھی خدا کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج بزرگ موسیٰ نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ آپ کے سامنے، اور اس ڈیسیجن نے کیا کیا کہ بھائی ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی تو ہم پر کب سے منصف ہو گیا، کب سے حاکم ہو گیا، ہمیں بھی اسی طرح مارے گا جس طرح کل تو نے مصری کو مارا۔ یہاں ہم کئی بار اچھا سوچنے کے چکر میں برائی میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، اور یہ اچھائی ان کے گلے میں اٹک گئی اور پھر انہیں اس جگہ سے جانا پڑا، کیونکہ فرعون ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ فرعون کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں پورا واقعہ کیا ہے۔ اور اگر ہم مقدس موسیٰ کی زندگی سے دیکھیں، بزرگ موسیٰ کی، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ہار نہ مانیں، ہم مختلف ناکامیوں سے گھبرا نہ جائیں۔ مقدس موسیٰ 80 سال کی زندگی میں بلائے گئے، 80 سال کی عمر میں بلائے گئے۔ بھائی اور بہنوں، ہماری زندگیاں ابھی کچھ نہیں ہیں، ہمیں
طاقت پکڑ کر آگے بڑھنا ہے، اور جب 80 سال کی عمر میں بزرگ موسیٰ خداوند کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے یس کہتے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہیں کہ یس جیسس کرائسٹ وی آر ریڈی ٹو سرو یو، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ہم سب کو خداوند کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم زندہ کلام سے ضرور سیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی مشنری زندگی کا آغاز کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آئے ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 28ویں آیت کو دیکھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے، اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم نے دیکھا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ پہلے آزمائش مسیح ہے، 3 باب۔ جیسے ہی انہوں نے بیپٹزم لیا، آزمائش ہوئی، اور 40 دن تک وہ بیابان میں رہے، اور وہاں شیطان نے انہیں آزمایا، اور وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے۔ مقدس موسیٰ کو جب آزمائش آئی اور وہ ان بھائیوں میں کو دیکھا، وہاں وہ پورے نہ اترے، انہوں نے اپنا ڈیسیجن لے لیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا ڈیسیجن نہیں لیا۔ شیطان نے 3 بار ڈیسیجن لینے کے لیے، ایک بار روٹی کے لیے کہا پتھر کو روٹی بنا دے، پھر 3 جب آزمائشیں آئیں تو خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو جھڑکا 3ری آزمائش کے بعد، اور وہ چلا گیا۔ یہاں اگر ہم ناکامی کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسیجن جب اپنا لیا گیا تو وہاں ناکامی ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے اسکرپچر کے کلام کے تحت بتایا کہ خداوند ایسا کہتا ہے، خداوند ایسا کہتے ہیں، خداوند ایسا کہتے ہیں، اور وہ ناکام ہو گیا اور کچھ دیر کے لیے دور ہو گیا۔ لیکن اس کی جو پریورٹی تھی شیطان کی، وہ خداوند یسوع مسیح کو ختم کرنے کی تھی۔ شیطان خداوند یسوع مسیح کو صلیب تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اسی دنیا میں فوت ہو جائیں، کسی طریقے سے وہ فوت ہو جائیں اور وہ صلیب تک نہ جائیں۔ لیکن کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرما برداری کی، خداوند یسوع مسیح نے خدا کی پاک مرضی کو جانا، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔ ہم جب تک اپنے خداوند کی بات کو نہ سنیں گے، نہ سمجھیں گے، ہم ناکام ہوں گے۔ ہم یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہی فیس میں ناکامی، پہلے ہی ابھی سٹارٹ ہی ہے اور ناکامی ہے۔ اور ناکام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اپنے لوگ ہیں۔ وہاں بھی مقدس بزرگ موسیٰ بھی اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے بھاگ نکلے، یہاں بھی اپنے ہی لوگ آپ کو ناپسند کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ کلیم کیا، آپ نے شایع نبی کا صحیفہ پڑھ کر سنایا ہے ہیکل میں جو سینیگوگ ہے، اور وہ آپ نے اس صحیفے میں انہیں بتایا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ میرے لیے دیا گیا ہے، اور میں ہوں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور ان کے لیے بہت بڑی ٹھوکر تھی کہ کارپینٹر جسے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، 30 سال کی عمر تک یہاں پر کام کر رہا ہے اور یہاں رہتا ہے ناصرت کے شہر میں، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں ہوں اس پورے کلام کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جتنی بات اس کلام میں کہی جا رہی ہے وہ میرے بارے میں کہی جاتی ہے، جبکہ ہم اس کے پوری فیملی کو جانتے ہیں، ہم ان کی والدہ کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ تھے، یہ جو بات تھی، ان کو بڑا غصہ آیا، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نکالا اس مقام سے جہاں وہ عبادت کر رہے تھے، اور انہیں شہر اوپر چوٹی پر لے گئے، کیونکہ وہ شہر پہاڑی پر بنا ہوا ہے، اور چاہ کہ انہیں سر کے بل نیچے پھینک دیں۔ اتنے غصے میں آگے دیکھیں غصہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ غصے میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑا، کھینچا ہوگا، نوچا ہوگا، دبوچا ہوگا، دھکے مارے ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے غصے میں انسان جب کسی پر یلغار کرتا ہے، جب کسی کو پکڑ لیتا ہے تو کس طرح وہ بیہیو کرتا ہے، اور اس بیہیویئر سے
بچنے کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور اتنے لوگ جب اسے مارنے کے لیے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح وہاں سے بچ نکلتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کیا نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے ہاتھ میں اختیار تھا، طاقت تھی، پاور تھی، لیکن وہ فرما بردار تھے، کیونکہ وہ خدا باپ نے ایک ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی، اور وہ ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری تھی، بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کی وجہ سے بہنوں اور بھائیوں آج ہم نے برکت پائی ہے، زندگی پائی ہے۔ اگر وہ صلیب تک نہ پہنچتے اور ہمارا فدیہ نہ دیتے تو آج ہم کہاں ہوتے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے ہمیں آج زندہ کلام کو سیکھنے کی اشد ضرورت ہے، اور کلام سے سیکھیں، ہم مقدس موسیٰ کی زندگی سے سیکھیں کہ انہوں نے جو ڈیسیجن لیا وہ کہاں جا کر ان کے لیے پھندا بن گیا، اور خدا یسوع مسیح نے جو پہلی ناکامی کا ان کا ڈیسیجن تھا وہ یہی تھا کہ وہ وہاں سے ٹل گئے اور انہوں نے کچھ نہ کہا۔ شیطان آزما رہا ہے، وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لے رہے، اور جب لوگ ان پر دعویٰ بول دیتے ہیں، لوگ انہیں پریشان کر دیتے ہیں، وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے کیونکہ ان کو ایک مقصد میں کامیابی حاصل کرنی تھی، اور یہ ناکامیاں اس کامیابی کی سیڑھی تھیں، اور پھر اسی کو لے کر خدا یسوع مسیح نے اس گول کو اچیو کیا، اس مقصد کو حاصل کیا جس مقصد کے لیے خدا نے انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اور آج ہمارا بھی اس دنیا میں کوئی مقصد ہے، ہم مسیحی کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں اتارے گئے ہیں، اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ آئیں ہم اس مقصد کو جانیں اور خدا کی پاک مرضی کو محسوس کریں، خدا کی پاک مرضی کو جاننے کی کوشش کریں، اور زندہ کلام سے سیکھیں۔ بھائیو اور بہنوں، اس کلام کو ضرور سنیں، کیونکہ دیکھیں جب تک یہ فلڈ نہیں تھا پچھلے 8-10 دنوں میں کراچی کہ پوری دنیا حالات جانتی ہے، لوگ اس کو بالکل عام لے رہے تھے، لوگ اس کی اپنی سیفٹی میجرز نہیں لے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فور کاسٹنگ ہے، جو موسم کے حالات ہیں، یہ تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، پاکستان میں تو یہی چلتا ہے، لیکن نہیں۔ جب خداوند نے اپنا یہ جو خدا کی مرضی جب ظاہر ہوئی اور خدا نے اس بارش کو برسایا، تو وہ لوگ جو تصور نہیں کرتے تھے کہ اتنی تیز اور اتنی زبردست بارش ہوگی، وہ کئی لوگ اس میں ناکام ہو گئے، گاڑیاں، گھر، ایون کے ویئر ہاؤسز، گوڈاؤنز تباہ ہو گئے، ملینز اور بلینز روپیز کا نقصان ہوا۔ اسی طرح خداوند بھی اپنے خادمین، اپنے مبشروں کے ذریعے، اپنے خدا نے جو لوگ مقرر کیے ہیں یا جو لوگ خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں، ان کے وسیلہ سے آج کہہ رہے ہیں کہ ریپچر، خدا کلیسیا کو لینے آ رہے ہیں، تیاری کریں پلیز۔ کوئی وقت، کسی وقت کا پتہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خداوند نہیں آ رہے، لیکن خداوند یسوع مسیح بہت قریب ہے۔ آپ تھوڑا سا سینیریو دیکھیں، دنیا کا چینج ہو رہا ہے۔ آپ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں، بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ اسی لیے آج کے کلام کے وسیلہ سے میں آپ کو ایک ہی دعوت دوں گا کہ کلام کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ پلیز اس کام کو جلد از جلد شروع کریں، کیونکہ خدا یسوع مسیح آ رہے ہیں، اور جو فدیہ انہوں نے دیا تھا، پلیز اس فدیہ کا جواب دعاؤں سے دیں، خدا ان کی پاک مرضی کو پورا کر کے دیں، اور یسوع کی باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے پاس آنے جانے کے قابل بنائیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے زندہ کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے جو برکت ہمیں حاصل ہوئی ہے اسے ہم دوسروں تک پہنچانے کے لیے خدا کی پاک مرضی کو جان سکیں۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خدا میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے آپ ہم کلام ہوئے، آپ نے اپنی پاک مرضی ہم پر ظاہر کی، اور ہمیں ناکامیوں کی دلدل سے نکلنے کا راستہ دکھایا۔ اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کے وسیلہ، اپنے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ نے ہمیں سکھایا۔ ہم آپ کی پاک مرضی کو اسی طرح جانتے رہیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں، اور اپنے آپ کو آپ کے قابل بنا سکیں۔ اس کلام کے وسیلہ جو برکت ہمیں ملی ہے،
खुदावन ये दूसरों तक भी पहुँचे ताकि आपके ज़िंदा कलाम की मुनादी हो और लोग तब्दील हों और ज़िंदगियाँ बुराई से अच्छाई की तरफ लौटें। ये सब कुछ मांग लेते हैं और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। बहनों और भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा मकसद खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम हमेशा की ज़िंदगी है। ज़रूर लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएं, ये आपका फ़र्ज़ है। जब आप सुनते हैं तो आप अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं ताकि खुदावंद आपके वसीला से दूसरों की ज़िंदगी में बोलें और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। उम्मीद करता हूं कि आज के पैगाम से हमने सीखा और हमने खुदावंद को जाना कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। आमीन।